الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اللہ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، ان کے نکاح میں تھیں۔ ہمارے نیک بندوں میں سے دو نیک بندے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ فخانتاہما، چونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، تو انہوں نے ان کی رسالت اور ان کے اوپر اترنے والے شرعی احکامات میں خیانت کی، ان کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائیں، تو ایمان سے محروم رہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود، اللہ کے نیک بندے ہونے کے باوجود، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو دونوں ہی اللہ کے عذابوں سے ان کو بچا نہیں سکے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے جو احکامات جزا سزا کے ہیں نافرمانوں کے لیے، وہ اس میں سے کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکے۔ نہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا سکے، نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے یہی کہا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبروں کی بیویاں اللہ کی نافرمان ہوں تو باوجود اس کے کہ ساری زندگی ان کی اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ گزری ہو اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں اس وجہ سے کہ ان کے اندر ایمان کی جگہ نفاق تھا، اسلام کی جگہ کفر تھا، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والیاں تھیں۔ فخانتاہما میں یہی راجع بات ہے کہ وہ یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے نوح علیہ السلام کو بحیثیت اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی رسول نہیں مانا، ان کی فرما برداری میں نہیں آئی، یہ اس کی خیانت تھی۔
لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کی یہی خیانت تھی کہ وہ ان کی فرما برداری میں نہیں آئیں، کہ انہیں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی نہیں مانا اور ان کی اطاعت میں نہیں آئیں، تو اس وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن گئی۔ تو اگر نبیوں کی بیویاں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہیں اور وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہ ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، تو عام لوگوں کو بھی بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کا حساب علیحدہ علیحدہ ہونا ہے، اور سب سے پہلے ایمان کا پایا جانا ضروری ہے، اور پھر ایمانیات کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو تقاضے ہیں، جتنی شرعی عبادات اور شرعی احکامات ہیں، ان کی پابندی کا پایا جانا اور مخلص مسلمان ثابت ہونا قیامت کے دن کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بیویوں کی بات اللہ نے کی ہے، واضح واضح قرآن میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا ہے، اور بیٹا نافرمان ہے تو وہ جہنم میں چلا گیا اور وہ پہلے پانی میں غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام ان کو بچا نہیں سکے باوجود کوشش کے۔ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی کہ ہم تمہیں جہلوں میں کر دیں گے اگر تم نے دوبارہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو صاف سی بات ہے کہ وہاں پر تو ہر آدمی نے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا پانی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ فرعون کافر ہے، نہ صرف کافر ہے بلکہ دوسروں کو کفر پر ابھارتا ہے اور کفر پر لگاتا بھی ہے، اور خود خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور آنا ربکم الاعلیٰ بھی کہتا ہے۔ اور اس کی بیوی جس کا نام مفسرین نے آسیہ لکھا ہے، حدیثوں میں بھی ان کا ذکر آسیہ نام سے ہی آیا ہے، وہ ایمان لے آئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی ہے، وہ ایمان لائیں، اور فرعون کو جب پتہ چل گیا انہوں نے انہیں اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں اور شہید تک کر دیا۔ تکلیفوں کے دوران ہی وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یاد کیجئے جب انہوں نے کہا کہ میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور تو مجھے فرعون سے نجات دے، یعنی فرعون کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے، اور فرعون کی طرف سے جو یہ فرعون کا بد عمل ہے اور اس نے سزا دینے والے اپنے جلاد رکھے ہوئے ہیں اور وہ مار رہے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کو وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ ان کے جسموں پر میخیں مارتا تھا۔ اور اس کی 2 صورتیں لکھی ہیں مفسرین نے، کھجوروں کے تنوں کے ساتھ باندھ کر اوپر میخیں گاڑ دیتا تھا، زمین کے اوپر لٹا کر اوپر میخیں گاڑ دیتا تھا، اور ایک ایمان والا شخص، عورت ہوتی یا مرد، تڑپ تڑپ کر جان دیتا تھا۔ تو کہا آسیہ نے، یا اللہ تو مجھے
اس کی تکلیفوں سے نجات دے، فرعون کے ظلم سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی اور نجات یہی ملی ان کو کہ شہید ہو گئیں اور فرعون کے دکھوں سے نجات پا گئیں، اللہ کے ہاں پہنچ گئیں، اور آسیہ نے اللہ کے ہاں سے بلند مرتبہ پایا۔ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں وہ کامل ہیں، یعنی فضیلت میں، اجر میں، ثواب میں، مقام اور مرتبہ میں، اور وہ ہیں آسیہ اور مریم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجہ۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرہ نساء، فضیلت والی، عظمت والی بہترین عورتیں وہ آسیہ، مریم، خدیجہ، اور فرمایا آسیہ اور عائشہ عورتوں پر ایسے درجہ رکھتی ہیں جیسے کھانوں میں شرید کا درجہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواتین جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اس میں حضرت فاطمہ کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ آسیہ اور مریم جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ان کو ملا۔ اگلی آیت میں مریم کا تذکرہ ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مریم عمران کی بیٹی، اس کی مثال بیان کی، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے پاک بازی کی انتہا کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اور ہم نے ان کو بغیر خاوند کے ہم نے بیٹا عطا کر دیا۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والی تھیں، یعنی ایمان والی تھیں اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور فرما برداروں سے تھیں۔ ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جیسے آسیہ فرعون کی بیوی ہے اور ایسے ماحول میں ہے جہاں کفر ہی کفر ہے، اور وہ اسلام لاتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں، اور پھر اسلام کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتی ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو یہ مثال ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص عورتوں کے لیے کہ جیسا بھی تمہارا ماحول ہو، تمہارے خاوند خدا نخواستہ بے دین ہو، تمہیں آسیہ بننا ہے۔ اہل ایمان خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ انہیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑنا، رسول اللہ کو نہیں چھوڑنا، احکام شریعت کو نہیں چھوڑنا، تکلیف کے ماحول میں بھی، ظلم کے ماحول میں بھی اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ مریم کی مثال اس لیے دی اللہ تعالیٰ نے کہ مریم کا وہ ماحول، وہ سارے کا سارا طنز کا ماحول تھا، تنقید کا ماحول تھا، تکلیف دینے کا ماحول تھا، لیکن وہ اس کے باوجود استقامت پہ رہی ہیں، دین پہ رہی ہیں، وہ گھبرائی نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی خواتین اسلام کو صداقت پر، سچائی پر قائم رہنا چاہیے، جیسا بھی ماحول ہو، حق کی بات سے اور سچائی سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں۔ اور اگرچہ یہ عورتوں کا تذکرہ ہے، یہ مردوں کے لیے بھی
شریعت پر استقامت کے لحاظ سے سبق ہے، نصیحت ہے کہ جیسا بھی ماحول ہو آدمی کو اسلام کے اوپر کاربند رہنا چاہیے اور پختگی اختیار کرنی چاہیے، حالات سے متاثر ہو کر، ظلم و جور سے متاثر ہو کر اللہ کی شریعت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو اگر ان کے ساتھ ہم مماثلت کریں تو بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں اور وہ استقامت کا پہاڑ بنے۔ اور اسی طرح انہوں نے جس طرح آسیہ نے دین کو اختیار کیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ایمان لانے کی وجہ سے جان تک دے دی، عیش و عشرت میں رہنے والی، محلات میں رہنے والی اور وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیوی جو خدائی دعوے تک پہنچا ہوا تھا، سہولتوں اور اقتدار کی انبار تھی اس کے پاس، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، ایمان کو اختیار کیا اور ایمان پر پکی رہی اور اپنی جان تک دے دی۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرون اولیٰ میں مسلمان ہوئے، اور بعد میں بھی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، مسلمان ہوئے اور اپنے راحت و آرام پھر قربان کر دیے، اپنے مال اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیے، اپنی اولادیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو یہ مثالیں ہیں اللہ تعالی نے جو کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا ومن عذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔